قسمت مہربان ہے کہ ہم کافی دنوں سے فضائل نہیں پڑھ سکا تو آپ کے دامن میں آج فضائل سارے کے سارے ڈال دوں. ادھر بھوک لگی کہا خدایا میں بھوکی ہوں. آواز قدرت ہے مریم درخت کے تنے کو پاؤں سے ہلا تازہ کھجوریں گرے تھی. اللہ اکبر. تازہ کھجوریں گرے تھی. مریم نے پلٹ کے کہا خدایا اب میں درد ذیل میں مبتلا ہوں. میں تازہ بچہ پیدا کر چکی ہوں. جب میں نے بچہ پیدا نہیں کیا تھا مجھے جنت کے کھانے بھیجتا تھا. اب جب کہ میں اس حالت میں ہوں تو کہتا ہے مشقت کر پھر کھانا ملے گا. جب درد نہیں تھا تب بغیر مشقت کے کھانا. اب میں تکلیف میں ہوں تو مشقت کے ساتھ کھانا. کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی پہلے تیری محبت خالص تھی. پہلے صرف تم میرے لیے تھی. اب درمیان میں عیسیٰ آ گیا. اب درمیان میں عیسیٰ. ایک جملے کو سمجھنا آرام سے پڑھ رہا ہوں. اب درمیان میں عیسیٰ آ گیا. آؤ فخر عیسیٰ کی ولادت کا وقت دیکھتے ہیں. فخر عیسیٰ علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت دیکھو. ادھر مریم بیت المقدس میں تھی. اللہ نے کہا یہاں سے چلی جا. یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے. عبادت خانہ ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون حلالی موالی ہے جس کا ہاتھ نیچے رہے گا. یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے. یہاں سے چلی جا. ادھر تولد ہوا. اللہ نے کہا مشقت کر اور پھر کھانا کھا. آؤ فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے ہیں. ابو طالب کے گھر میں تھی. وقت ولادت علی قریب آیا. اللہ نے کہا ابو طالب کے گھر کو چھوڑ میرے گھر میں آ. بیوی کے بچہ لے کر کیسے قوم میں جائے. آواز قدرت آئی انی نذرت للرحمن صوما. پریشان نہ ہو بچہ میں نے دیا ہے ہاتھی میں دوں گا. اللہ نے کہا جا کر کہنا میں نے روزہ رکھا ہے. اس شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. چپ خاموشی کا روزہ. شریعت محمدی میں حرام ہے. اس شریعت میں تھا کہا بس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا. عیسیٰ جانے میں جانوں. توجہ ہے عیسیٰ جانے میں جانوں. بیوی نے ننھے سے عیسیٰ کو اپنی بغل میں لیا. قوم کے پاس آئی. قوم نے دیکھتے ہی کہا ہارون کی بہن نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. یہ بچہ کس کا ہے؟ قوم نے کہا بچہ کس کا؟ بیوی نے اشارہ کیا مجھے خاموشی کا روزہ ہے میں نہیں بولوں گی. فشارت الیہ بچے کی طرف اشارہ کیا. قوم مزید بگڑ گئی. مزید بگڑی قوم کہ ایک تو بغیر باپ کے بچہ لے کر آئی ہے اور دوسرا کہہ رہے کہ بچہ جواب دے گا. قوم نے کہا کیف تکلم یہ کیسے کلام کرے گا یہ تو بچہ ہے. بھائی دیکھو فطرت انسانی ہے. اگر آپ کو ہمارا بچہ پیدا ہو نرس یا ڈاکٹر اٹھا کے آپ کی آغوش میں دے اور بچہ
پیدا ہوتے ہی کہے ہیلو ڈیڈی ہاؤ آر یو. بچہ آپ سے کہے ہیلو ڈیڈی ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو، تو آپ پریشان نہیں ہوگے. بھائی فطرت انسانی ہے، پیدا ہوتا بچہ نہیں بولتا، لیکن یہ نبی ہے تو یہاں بچہ تھوڑی ہے، یہ نبی ہے تو یہاں بچہ تھوڑی ہے. تو نبی خدا نے فصیح زبان میں کہا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں. توجہ ہے، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے کتاب لے کر آیا ہوں. روایت بتاتی ہے قوم نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. مریم کو واپس بیت المقدس میں لے گئے، جس مقام پر مریم تھی وہیں پر جگہ دی. مجھے بتاؤ کہ 3 جملوں میں کہیں پر مریم کا ذکر ہے میں عبداللہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں؟ حضرت مریم کا ذکر ہے؟ کہیں ہے؟ ان 3 جملوں میں حضرت مریم کا ذکر ہے. اعتراض تو یہ تھا کہ مریم یہ کس کا بیٹا ہے، تیرا شوہر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں عبداللہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں. کہیں پر کوئی ہے؟ لیکن قوم نے حضرت مریم کو وہی مقام واپس دے دیا، ننھے سے بچے کی گواہی کو قبول کر لیا. تو ماننا پڑے گا عیسیٰ نے ماں کی گود میں اعلان کیا ایک میں نبی کی ماں ہی نہیں، ہر نبی کی ماں طاہرہ ہوتی ہے، 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 ہر نبی کی ماں طاہرہ ہوتی ہے. اور ملا منہ سنبھال کے بات کیا کر، تو کہتا ہے محمد کے والد کافر تھے، والدہ کافرہ تھی. جب عیسیٰ نبی جو عبداللہ ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے، اس کی ماں کافرہ نہیں بلکہ طاہرہ ہے، تو محمد جو فخر عیسیٰ ہے، جو خاتم النبیین ہے، جس کی کتاب کتابوں کی سردار ہے، جو خود انبیاء کا سردار ہے، اس کے بعد کیسے کافر ہوگا؟ میں آپ کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا کسی بچے کی، کسی بزرگ کی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک جملہ اور سن لو فضائل کے بس سے مندر مسائل. اب بیوی سے سوال کرتے ہیں بیوی یہ بچے کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ جس بیت المقدس میں تم نے اتنی عبادت کی ہے وہاں بڈھے بڈھے پادری تھے، کسی بزرگ کسی بڈھے سے گواہی دلوا لیتی، بیوی یہ بچے سے کیوں گواہی دلوائی؟ عجب نہیں مریم بیوی کی آواز ہے معصومی دیکھتا نہیں ہے، معصومہ کی گواہی معصوم دیتے ہیں، بڈھے بابے نہیں دیتے. بڈھے بابے تو مسند پہ چڑھتے ہیں، گواہیوں کو جھٹلاتے ہیں، گواہیاں نہیں دیتے. اللہ اللہ، یہ ہے مریم بیوی. بس کیا کروں، ابھی فضائل مزید نہیں پڑھ سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جو ابھی تک نہیں بول سکا، 7 محرم ہو گئی ابھی تک نہیں رو سکا. دنیا کا قانون ہے جب کوئی مسکین یتیم نظر آئے غیر مسلم بھی رو پڑتے ہیں. آج اس کا ذکر کرنا ہے جو زین پر تھا تو قاسم تھا، زین سے اترا تو قاسم نہیں تقسیم تھا. اجر اللہ اجر اللہ اجر اللہ اجر اللہ. میں نے آج موضوع کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آج چند جملے حسن مولا کے یتیم کے پڑھ سکوں. 28 صفر 50 ہجری حسن مسموم کو زہر مل گیا. رات کی تاریکی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں.
ایک مرتبہ کہا ام فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلا دو۔ ام فروا نے 2-3 سال کے بچے کو نیند سے اٹھایا اور حالت نیند میں حسن کے سینے پہ سلا دیا۔ جیسے سلایا قاسم تڑپ کے اٹھ گیا، اماں کتنی گرم زمین ہے، اماں کتنی گرم زمین ہے۔ یہ زمین گرم نہیں، تیرے باپ کا سینہ ہے۔ یہ تیرے باپ کا سینہ ہے۔ حسن نے کہا بیٹا آج سینہ حاضر ہے، کل سینہ نہیں ملے گا، کل سینہ نہیں ملے گا۔ کہا میری بہن زینب کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ۔ قاسم بلانے گئے، سب سے پہلے حسین آئے۔ جیسے حسین کو آتے دیکھا، عباس کو آتے دیکھا، کہا حسین جس دشت میں میرے خون کے ٹکڑے پڑے ہیں اس میں کپڑا ڈال دو۔ کیوں بھیا؟ کہا زینب دیکھے گی تو دیکھنے سے پہلے مر جائے گی۔ میں کہوں گا حسن آج یہ برداشت نہیں کرتے، کربلا کا میدان ہوگا، 70 قدم سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اجر کو ملے گا، دن گزرتے گئے۔ حسن نے جاتے ہوئے قاسم کو ایک تعویذ باندھا، قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول دے۔ اب دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، قاسم 13 سال کا جوان ہو گیا۔ آؤ قاسم کو غصہ دینے جاتے ہیں۔ قاسم 13 سالوں کا جوان ہو گیا، آ گئی شب عاشور۔ قاسم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، خیمے میں علی اکبر تھے اور عباس تھے۔ علی اکبر کہہ رہا تھا چچا کل سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور عباس کہہ رہے تھے سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ جب علی اکبر نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا تو ایک مرتبہ آواز آئی عباس کی، اکبر اگر تو چلا گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، کل پہلے میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے کہا چچا اگر تم پہلے چلے گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑا مسائل ہوگا انشاءاللہ۔ یتیم قاسم نے یہ بات سنی، خیمے میں آئے، آ کے کہتے ہیں اکبر نہ تو پہلے جانا، چچا عباس نہ تو پہلے جانا۔ اگر اکبر جاتا ہے چچا حسین کی آنکھوں کا نور جاتا ہے، میرا چچا عباس جاتا ہے تو چچا حسین کی کمر ٹوٹتی ہے۔ میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ چچا حسین کی کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ چچا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ حسین نے یہ جملے سن لیے، دوڑ کے آئے قاسم کو گلے لگا لیا، او قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، تیرے سے حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یتیم سمجھتے ہیں نا یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، یہ بچہ یتیم ہے نا اسی لیے قاسم کا غصہ دے رہا ہے۔ یتیموں کو پتا یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے۔ بس مسائل ختم کرنے لگا ہوں۔ کوئی روزے عاشور، قاسم حسین کے کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں، چچا مرنے کی اجازت دو۔ تجھے کیسے اجازت دوں، میرے حسن کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم ماں ام فروا کے خیمے میں آئے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، مجھے بتاؤ جس بیوہ ماں نے 12 سال اپنے قاسم کو پالا ہو وہ قاسم کو مرنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ یہ تو قاسم کی ماں بھی ہے اور قاسم کا باپ بھی ہے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے۔ اماں چچا حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتا، تاکہ بابا نے تعویذ دیا تھا جب کوئی مشکل بن جائے تو تعویذ کھول لینا، تعویذ کو تو کھول۔ اب تعویذ کو کھولا گیا، لکھا تھا حسین حسن کا سلام، حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا،
میری طرف سے قاسم کو قربان کر دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے کے دن ہے یار، رونے کے دن ہے، یہ دن رونے کے دن. حسن حسین کے بھی امام ہیں. قاسم کو اجازت ملی، زینب عالیہ نے بیعت کیا، سفید رنگ کا لباس پہنایا، یوں نہ کہوں زینب نے بھتیجے کو کفن پہنایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کے پاس لے کر آئی. اب میری طرف دیکھنا، جو رونا چاہتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، جنہیں دیکھ کے رونا آتا ہے. قاسم آئے حسین کے پاس، حسن کا امامہ منگوایا گیا. حسن بڑے تھے، قاسم چھوٹا تھا. امامہ بڑا تھا. حسین نے امامے کو کھول دیا، امامے کے دو حصے کیے. ایک حصے سے قاسم کا امامہ بنایا، دوسرے حصے سے تحت الحنک قاسم کو تیار کر دیا. قاسم تیار ہو گیا. عباس نے تلوار دی، عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا. رکابیں بڑی ہیں، قاسم کے پاؤں چھوٹے ہیں. رکابوں کو کاٹ کے رکابیں چھوٹی کی گئی. قاسم تیار ہو گیا. قاسم خیموں سے نکلا. روایت کے جملے ہیں، فوج اشقیاء نے کہا ہم نے حسین کے خیموں سے کوئی چاند نکلتا ہوا دیکھا. کسی نے کہا ہم نے کوئی دولہا نکلتے دیکھا. اب قاسم چلے، حسین نے روک لیا. ایک مرتبہ کہا قاسم رک جا. اب قاسم کو روکا گیا. قاسم کو روک کر قاسم کا گریبان چاک کیا گیا. چاقوں کو مزید پھاڑا گیا. زینب عالیہ نے کہا بھیا حسین، یہ قاسم کے گریبان کو کیوں چاک کیا؟ کہا بہن جانتی نہیں ہے، یتیموں کی نشانی ہے، ان کے گریبان چاک ہوتے ہیں، شاید مقتل میں کسی کو قاسم پہ رحم آ جائے. ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ایمان، یہ بچہ یتیم ہے نا اس لیے وعدہ کر رہا ہے. ایمان سے بتاؤ کسی نے قاسم پہ رحم کھایا؟ قاسم نے مبارزہ طلبی کی. کہا کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ جو آتا ہے، میں مضمون چھوڑنے لگا ہوں، جو آتا ہے قاسم اسے فدار کر دیتا ہے. ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا ارزق شامی تو اس کا مقابلہ کر. شام کے سب سے بڑے پہلوان کا نام ہے ارزق شامی، اور حسین کے ننھے سے بھتیجے کا نام ہے قاسم. وہ بڑا پہلوان، یہ چھوٹا بچہ. کہا میری توہین ہے میں اس بچے سے لڑوں. کہا میرا بیٹے موجود ہے، میرے بیٹے سے ماریں گے. پہلے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے فدار. دوسرے کو بھیجا، قاسم نے فدار کیا. تیسرے کو. جب 7 بیٹے فدار ہو گئے، ارزق شامی کو غصہ آیا، یہ شام کا بڑا پہلوان ہے، اس نے تلوار کو نکالا. کہا میں قاسم کو ماروں گا. ادھر سے ارزق چلا، ادھر سے حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر خیمے کے پیچھے چلے گئے. خیمے کے پیچھے جا کر اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں خدایا میرے قاسم پہ رحم فرما. قاسم چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قاسم نے خون حسن نے جوش مارا. قاسم نے ارزق شامی کو فدار کیا. عمر صاحب کی آواز آئی یہ ایسے نہیں مارا جائے گا، 30,000 کا لشکر ہے، اکیلا قاسم ہے. کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی بھالا مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. قاسم کی نالین کا بل ٹوٹا. قاسم نے سر کو نیچے کیا. ایک ظالم نے گرز مارا. اب قاسم زمین پہ نہیں سنبھل سکا. روایت بتاتی ہے قاسم کا
कासिम का पहलू जख्मी हुआ। आवाज जो भी जीत से गिरा है उसने हुसैन को आवाज दी है। कासिम जब जीत से गिरा है आवाज देके कहता है, और मेरी बेवा माँ तेरा यतीम गिर गया, यतीम की मदद को। अरे रिवायतें बताती है हुसैन दौड़ते हुए आए, अब क्या मंजर देखा, 30,000 घुड़सवार है, कासिम का लाशा है, इधर के घोड़े उधर दौड़ गए, उधर के घोड़े उधर दौड़ गए। हुसैन पहुंचे, कासिम की लाश नजर नहीं आती। हजरत अल्लाह, कासिम की लाश नजर नहीं आती। हुसैन ने कहा कासिम कहाँ है? कासिम का कोई जवाब नहीं। एक मरतबा कहा मुझे वक्त का इमाम बुलाता है, कासिम कहाँ है? कहीं से कोई टुकड़ा उठ के कहता है, कहीं से कोई टुकड़ा उठ के कहता है, यैया यैया, ओ चाचा मैं इधर हूँ। हुसैन ने अज़ान का दामन फैलाया, कासिम के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू किए, कासिम के टुकड़े इकट्ठे किए, गठरी को बनाया, चला देखा, खैरों के पास आ गए। खैरों के बाहर कासिम की गठरी को रख दिया। उम्मे फरमा कहती है, भैया क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? कहा जैसी वफा कासिम ने की कोई नहीं कर सकता। काफिर कासिम